اگر ہو سکتا ہے ایک آدھ آیت آگے ہو جائے یا پیچھے رہ جائے. پیچھے رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آگے ہو گئی تو مسئلہ ہوگا. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اس سے پہلے آپ کے سامنے سورہ نحل کی وہ آیات پیش کی جا رہی تھی جس میں توحید ربوبیت کا ذکر ہے. اور میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید ربوبیت کا بڑی کثرت سے ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ توحید ربوبیت یہ اصل توحید الوہیت کے لیے دلیل ہے. سب سے بڑی دلیل توحید الوہیت کے لیے کیا ہے؟ توحید ربوبیت ہے. تو جس دن کسی کی توحید ربوبیت درست ہو جائے تو پھر توحید الوہیت کی طرف آنا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے. اسی لیے دلیل کے طور پر قرآن نے توحید ربوبیت کا بڑی کثرت سے ذکر کیا کہ جب یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے تو مانتے ہو اگر اس چیز کو، تو پھر عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے. اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں. توحید ربوبیت کیا ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات، اس کا پیدا کرنے والا، اس کا نظام چلانے والا، یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہی ہے تنہا جو پورا نظام چلا رہا ہے. اس جو ہے عقیدے کو، اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، میں تو یہ بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا. تو تنہا وہی یہ پورا نظام چلا رہا ہے، تو اسی کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے. تو اب دیکھیے چند آیتیں اس کے تعلق سے پیش کریں گے. اور میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے پہاڑ کے تعلق سے تو باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھی، اتنا مجھے یقین ہے. اس کے بعد سے جو ہے ستاروں سے، ستاروں کے بارے میں بات تھی کہ ستارے دیکھ کر کے، جو ستارے ہیں نا، لوگ دیکھ کر کے پہلے راستہ جو ہے معلوم کر لیتے تھے کہ ان کو کس راستے پر چلنا ہے. تو ستاروں کا فائدہ ایک یہ بھی تھا، ایک فائدہ تو اس سے روشنی بھی ہوتی ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ آسمانوں کی زینت بھی ہے. اور ان ستاروں سے وقت کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وقت کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہوگا. تو یہ ستاروں کے فائدے، اس میں سے ایک فائدہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ جب شیطان کچھ زمین کی باتیں، آسمان کی باتیں زمین سے اوپر جا کر کے سننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے متعین ہیں جو ستارے توڑ کر اسے مارتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک، یہ بھی جو ہے اس کے فوائد اور اس کی جو ہے اس پر جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان ستاروں کو پیدا کیا ہے. بہرحال تو یہ ستاروں کا مسئلہ یہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں تک بات ہماری ہو چکی تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید ربوبیت کی شان کو بیان کیا اور ایک چیلنج بھرا انداز ان مشرکین کے سامنے رکھا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہیں، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو 17 نمبر کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کہ کیا وہ جو کہ پیدا کرتا ہے کمن لا یخلق ہو، اس کے جیسا ہوگا جو پیدا نہیں کرتا ہے. یعنی جو پیدا کرتا ہے، جو پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، تو کیا پیدا کرنے والا اور وہ جو کہ پیدا نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو خود دوسرے نے پیدا کیا ہے، وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں، وہ مخلوق ہے. تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟
پھر کیا کہا اس کے، افلا تذکرون، یہ اصل میں ہوتا ہے عربی میں افلا تتذکرون، ایک تا کو حذف کر دیتے ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے۔ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے توحید کی جب بھی دعوت دی ہے نا، توحید الوہیت کی اور شرک سے دور رہنے کی، تو وہ دعوت خاص طریقے سے انسان کے عقل کے تالے کو کھول کر کے اس دعوت کو پیش کرنے کی کوشش کی، کہ جب تک اس عقل پر تالے لگے ہوئے ہوں گے آدمی حق بات نہیں سمجھ سکتا، اور حق بات سمجھنے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی لیے بار بار جو ہے قرآن میں یہ اسلوب آتا ہے، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یہ اسلوب رہتا ہے قرآن میں، اور مشرکوں کو خاص طریقے سے اس کا چیلنج ہوتا ہے کہ کیا تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے کہ تم فرق کر سکو اس کے بارے میں، کہ یہاں جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وہ مخلوق ہے، یعنی خود اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ مخلوق ہے، تم بھی مانتے ہو اس چیز کو کہ یہ مخلوق ہے، ان کا جنم یہاں ہوا تھا، ان کی جنم بھومی ہے یہ، تو یہ تو آپ سب میں سے ہر کوئی جانتا ہے نا کہ وہ خود ان کی اپنی تاریخ یہ کہتی ہے، چاہے وہ تاریخ صحیح ہو نہ ہو، لیکن وہ ان کا اپنا تو یہی ہے نا کہ ان کا جنم فلاں جگہ پہ ہوا تھا، اور یہ پیدا ہوئے ہیں، مخلوق ہیں یہ، تو ایک مخلوق اور ایک خالق دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ اس مخلوق کو اس خالق کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں جوڑ سکتے نا، اس کو اس کے ساتھ شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو یہ بات ہے جو ہے ان کی عقل کو جھجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اپنایا ہے کہ شرک کرنے والے شرک کو چھوڑ کر کے توحید کی طرف آ سکیں۔ یہ جو ہے یہ انداز ہے، یہ دیکھیے، افمن یخلق کمن لا یخلق، بس اتنا سا بیان کیا ہے کہ جو پیدا کرتا ہے کیا وہ اس کے جیسا ہوگا جو پیدا نہیں کرتا ہے؟ یعنی کیا دونوں کو آپ برابر کر سکتے ہو؟ دونوں کو برابر رکھ کر کے دیکھ سکتے ہو؟ کوئی بھی عقل رکھنے والا کہے گا کہ نہیں بھائی، جس نے پیدا کیا اس کی شان تو بہت اونچی ہوگی، پھر وہ تو معاملہ اس کا الگ ہوگا، اور جو مخلوق ہے اس کا معاملہ الگ ہوگا، خالق الگ مخلوق الگ، دونوں ایک ساتھ کیسے ملائے جا سکتے ہیں کہ جو ہے آپ ان کو اس کا پارٹنر بنا دو اور شریک ٹھہراؤ؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی ہے اسلوب قرآن کا توحید الوہیت کو پیش کرنے کے لیے۔ توحید ربوبیت کو میں نے آپ سے کہا کہ دلیل بنا کر کے توحید الوہیت کو ثابت کیا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالی خالق ہے اور وہی پورا نظام چلاتا ہے کائنات کا، وہی مدبر ہے، وہی رب ہے۔ رب کے اندر یہ ساری میننگ آتی ہے اصل میں، اسی سے توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ تو اس کی ربوبیت کی شان یہ ہے کہ ہم انسانوں کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ہم اگر اس کو گننا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گن نہیں سکتے، تمہاری زندگی کے دن تو ختم ہو جائیں گے گنتے گنتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تعداد نہیں ختم ہوگی۔ تو اسی کا بعد اس کے بعد کی جو آیت ہے 18 نمبر کی، اس میں یہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو پہلے والی آیت سے اس کا وہی تعلق بنتا ہے کہ جو مخلوق ہیں وہ کبھی خالق کے برابر نہیں ہو سکتے، اور پھر مخلوق کو ہی اللہ تعالی مخاطب کر کے کہتا ہے
کہ میری مخلوق ہو تم لوگ، میں نے پیدا کیا ہے، اور تمہاری ایک ایک ضرورت کو میں پوری کرتا ہوں، اور میری نعمتوں کے سائے تلے تم سانس لے رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو۔ اگر میں اس میں سے کوئی بھی چیز لے لوں تو تمہاری زندگی باقی نہیں رہتی۔ تو کتنی نعمتیں، جو اتنی نعمتیں دے رہا ہے، تو تقاضا کیا ہے ان نعمتوں کا، حق کیا ہے ان نعمتوں کا، کہ جو نعمت دینے والا ہے ہم اسی کے گن گائیں، اسی کی عبادت کریں، اور تنہا اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ کیونکہ بھائی جو نعمتیں دے رہا ہے نا، احسان تو آپ اسی کا نہ مانو گے۔ ایک شخص جو کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ نعمت نہیں دے رہا، بلکہ وہ خود اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہی وہ زندہ ہے۔ تو کیسے آپ جو ہے نعمتیں دینے والے اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے، دونوں کو آپ برابر کیسے کر سکتے ہو؟ یہ شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہو؟ شرک کیسے کر سکتے ہو؟ یہ اسی کی دعوت ہے، اور کہا کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، بس ایک نعمت کے بارے میں بھی سوچ لو نا، تو پھر تو کیا ہے، ایمان لے آؤ گے کہا جاتا ہے جو۔ اور جن لوگوں نے سوچا واقعی وہ ایمان لائے ہیں، تاریخ ہے پوری اس کی، جنہوں نے استعمال کیا اپنی عقل کو اس میں، انہوں وہ ایمان لے آئے، ان کو یہ دعوت واقعی جو ہے، یہ چیزیں اپیل کرتی ہیں، یہ انداز اپیل کرتا ہے، اور وہ لوگ قبول بھی کرتے ہیں۔ ابھی جلدی ہی میرے پاس کسی شخص نے ایک ویڈیو بھیجا تھا، دل سے متعلق وہ چیزیں تھی پوری۔ ہم چونکہ تزکیہ نفس کی کلاس ہی کرتے ہیں، تو یہ جو ہے دل سے متعلق ہی ساری چیزیں، پورا وہ ڈاکٹر جو ہے وہ پورا کر کے ریکارڈ کر کے وہ بھیجا تھا سب۔ وہ جو ہے پمپ جو کرتا ہے دل، اس میں ایک خاص طرح کی آواز ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر لوگوں کو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں لگا کر کے کچھ سنتے رہتے ہیں نا جو، تو وہ جو ہے نا ایک خاص طرح کی آواز ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام رکھا ہے اس کے اندر، دل کے اندر ایسی کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب اپنی جو ہے میڈیکل جو ہے لینگویج جو ہوتی ہے ان کی، اس میں سمجھا رہے تھے اس چیز کو، اور ساتھ میں جو ہے یہ بھی بیان کر رہے تھے، یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انسان کی باڈی سے، بلکہ اور بھی دوسری جو مخلوقات ہیں ان کا بھی، لیکن چونکہ وہ انسان کی بات چل رہی تھی تو انہوں نے وہ بات ذکر کیا کہ اس باڈی سے، اور پھر باڈی سے جو دل کا تعلق ہے، یہ کتنا باریک نظام ہے اور کتنا بہترین نظام ہے، اسی کو پیش کیا تھا۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو تو وہ تو بہت ساری نعمت ہے، لیکن ایک ایک نعمت پر بھی اگر آپ غور کریں کبھی، کہ کتنی بڑی بڑی یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، اور ہمارے جسم کے اندر خود یہ سسٹم جو ہے رکھا ہے۔ قرآن میں اس کی بھی دعوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم اپنے نفس کے بارے میں سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ تمہاری یہ اپنی جان، تمہاری اپنی باڈی جو ہے، اس کے اندر جو نظام ہے، کبھی غور کر کے دیکھو کہ جو ہے یہ خالق جو پیدا کرنے والا ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ یا جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے اتنا بہترین نظام بنایا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا چاہیے؟ کیا ایسا سوچ سکتے ہیں کبھی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟
تو یہ ہے اپیل کی کرتی ہے یہ بات جو ہے. تو اسی کو کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نا تو گن نہیں سکتے. شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یہ تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے. ہمیں اللہ کی نعمتوں کو بیٹھ کر کے گننے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ہمارے سامنے تو صرف یہ پیغام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس منعم کے نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور ان نعمتوں کے جو ہے اتنی نعمتیں دی ہیں، اور اس کا مطالبہ ہم سے صرف اتنا ہے کہ ہم تنہا اس کی عبادت کریں، بس. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ان نعمتوں کی قدر کریں. وہ ہم سے یہی چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا. لیکن ہم ہیں کہ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ناشکری بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ شکایت بھی کرتے رہتے ہیں. ایک بڑا مشہور سا جملہ ہے. آج کل میرے پاس یہ سوالات بہت کثرت سے آ رہے ہیں لوگوں کی طرف سے، جس کا جواب دیتے دیتے مرد بھی عورت بھی سب اس کے اندر ہے. لیکن یہ چیز جو ہے زیادہ عورتوں کی طرف سے آ رہی ہے، سوالات زیادہ ان کی طرف سے آ رہے ہیں. حالانکہ ہیں سب اس میں پہلے بتا دے رہا ہوں آپ کو، سب ہیں اس میں. اس طرح کی چیزیں سب کے یہاں پائی جاتی ہیں. اور یہی تزکیہ نفس کی ہمیں ضرورت ہے یہاں پر. کہ کیا سوال کرتے رہتے ہیں آج کل، کہ کچھ بھی پریشانی ہوتی ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے. ہمیشہ یہ جو ہے ایک جملہ، اور یہ شکایت کا ایک جو ہے جملہ کہہ لیجیے، ایک سینٹنس، یہ آپ کی پوری جو ہے جو نیکیاں کہہ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دے رکھا ہے اس کی شکر گزاری کہہ لیجیے، ان سب پر پانی پھیر دیتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ آخر میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. یہ ہوا، یہ ہوا، میں یہ کرتا ہوں تو یہ نہیں ہوتا، مجھے یہ پریشانی، مجھے وہ پریشانی. تو میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ میں پریشان ہوں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہ ہے، یہ ایسے سوالات اتنی کثرت سے آئے ہیں میرے پاس آج کل کہ میں خود تعجب میں پڑ گیا ہوں. آج موقع ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یعنی ہم مسلمانوں کے یہاں اس طرح کی چیز اور اس طرح کی نا امیدی اور وہ جو ہے اس طرح کا سوچنے کا انداز کہ ہمیشہ یہ شکایت، شکایت کس چیز کی ہے؟ کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، یہ میرا ہی نقصان کیوں ہو رہا ہے، میں جو کچھ کرنے جاتا ہوں تو میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہو جاتا ہے. آخر دوسرے لوگ بھی تو کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. یہ جو ہے سائیکالوجی میں بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے اصل میں. تو میں اس سے جوڑ کر کے آپ کو ایک بات یہاں پہ بولنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ یہ ذہن میں بیٹھا لیں گے اور ہمیشہ آپ کو ایک ڈر جسا رہے گا، ارے میں یہ کرنے جاؤں گا تو کہیں غلط ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے. تو ہمیشہ کیا ہے، وہ نگیٹو چیزوں کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے. چھوٹے سے، اچھا میں چھوٹا تھا تو دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا،
پھر تھوڑا بڑا ہوا تو میں اسکول لیول میں آیا تو یہاں وہاں پر یہ ہوا میرے ساتھ. پھر جو ہے میں مڈل کلاس میں آیا تو میرے ساتھ یہ ہوا. میرے گھر میں پھر میرے ساتھ یہ ہوا. میرے فلاں رشتہ دار نے میرے ساتھ یہ کیا. پھر میری شادی ہوئی تو میرے ساتھ یہ ہوا. بچے ہوئے تو بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا. یعنی ہمیشہ کیا ہے کہ اسی طرح کی سوچ ہو جاتی ہے کہ وہ جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا وہ آپ کو یاد رہا. لیکن وہ یاد نہیں رہا کہ کتنی نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی. اور وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی بدلے کے دے رکھی تھی. کتنی نعمتیں کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ نعمتیں کتنی دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ایک ماں بہت ہی دنیا کا سب سے مجبور انسان، مظلوم انسان، پریشان حال انسان، میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کے پاس بھی اللہ کی اتنی نعمتیں ہوں گی کہ اگر وہ تھوڑا سا پازیٹیو وے میں اس کو لے لے تو پھر ارے مجھے اللہ نے اتنا سب کچھ تو دیا ہے نا، چلو یہ چیز نہیں ہے تو کیا ہوا. چلو اس میں وقتی طور پر کچھ یہ صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کچھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا اور کسی معاملے کو لے کر کے آپ کو پریشانی ہوئی ہے، اور تو کوئی بات نہیں. اگر یہ کہنے کے بجائے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، اگر اسی سوچ کو بدل لیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کچھ خیر کا پہلو رکھا ہے، یعنی خیر کا ارادہ کیا ہے تو اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو رکھا ہوگا. اچھائی اس کے اندر تلاش کرو کہ میرے لیے اس میں کیا اچھائی ہے. جو بظاہر میرے لیے ایک پریشانی ہے، ایک چیلنج ہے، لیکن اگر میں اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کروں تو اس میں میرے لیے نیکیاں کمانے کے کیا مواقع ہیں، کیا اپرچونٹی اس کی ہے. میرا جو ہے درجہ اللہ تعالیٰ بلند کرنے کے لیے شاید میرے ساتھ اس طرح کی جو ہے چیزیں کر رہا ہے. سوچ کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ سوچنے کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میرے ساتھ زیادہ ہے، لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیا ہے. ایک سوچنے کا انداز یہ ہے، کیونکہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ الانبیاء و اکثر الناس سے ابتلا، سب سے زیادہ آزمائش تو انبیاء کی ہوتی ہے، بہت زیادہ آزمائش. لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. پھر کہا کہ ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے، جتنا افضل ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو آزمائش کا یہ گراف ہمیشہ ان کے ساتھ بڑھ جاتا ہے. تو سوچ کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے. ایسے بھی سوچ سکتے ہیں کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں ان چیزوں سے آزمایا ہے، صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ بہت میرے درجے کو اونچا کر دے گا. دنیا کی زندگی کیا ہے، چند دنوں کی ہے، پھر آخرت کی زندگی میں جنت میں اونچا مقام میرے انتظار میں ہوگا. اگر سوچ کو اس زاویے پہ لے کے آ جائیں اور اس اینگل سے اگر سوچنے لگیں تو پھر جو سارا مسئلہ حل ہو گیا. پھر یہ کہاں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. پھر تو یہ سوچتے کہ بھائی میرے جیسا ہر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کا ایمان جتنا مضبوط اور قوی ہوتا ہے اتنا ہی اس کو آزماتا بھی ہے، تو اس کے ساتھ آزمائش بھی ہوتی رہتی ہے. تو میرے ساتھ آزمائش ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے. ان کو چھوڑو، ہم ان کو کیوں دیکھیں گے، اپنے کو دیکھیں گے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں مجھے کیسے کھرا اترنا ہے اور اپنے رب کے حکم کو پورا کرنا ہے. تو یہ سب جو ہے چیزیں ہیں. اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اس پر تقریریں بہت ساری ہو سکتی ہیں، میں تقریروں کے چکر میں نہیں جانا چاہتا میں نے. اور
चूंकि गिन नहीं सकते, शुक्र नहीं अदा कर। सही बात यह कि अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र नहीं अदा किया जा सकता। और इतनी नेमतें उसकी हैं, इतनी नेमतें उसकी हैं कि एक एक नेमत के बारे में अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो शायद जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी सोच नहीं खत्म होगी। मैं कभी कभी अपने बारे में भी सोचता रहता हूँ अल्लाह ताला की नेमतों को लेकर के कि कितनी बड़ी नेमत है उसकी, और कितना करम है, कितना फजल है उसका। परेशानियां आती हैं, हर एक को आती है, मुझे भी आती हैं, आपको भी आती होंगी, हर एक को आती है। और उन परेशानियों में ये आता है मसला, हम भी जो है बाज मौके पर बहुत परेशान होते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जब भी कुछ करने जाता हूं तो जो किस कोई काम रहता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि परेशानी बढ़ती है, परेशानी आती है। लेकिन अल्लाह का फजल करम है, ये भी उसकी बड़ी नेमत है कि उसमें वक्त ये ख्याल नहीं आता कि जो है अल्लाह ताला ने नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, नहीं, कभी नहीं आता। अल्लाह का फजल करम है ये। बल्कि ये कि चलो भाई, वो ये एक वक्त है, ये भी गुजर जाएगा और इससे बेहतर चीज आ जाएगी। अल्लाह ताला के फजल से हमेशा ये उम्मीद है। और वैसा होता भी है फिर कि वाकई बहुत परेशान रहता हूँ किसी मसले को लेकर के, लेकिन उसका बहुत अच्छा हल जो है बाद में सामने आ जाता है हमारे। वो सोचने लगता हूँ कि देखो ये तो हम इतना परेशान थे, लेकिन ये मसला तो बड़ी आसानी से हल हो गया, ये चीज तो हो गई। तो ये है, हालात कभी होते हैं, परेशानियां होती हैं। बीमारी को ले लीजिए जो, तो सेहत के बारे में अरबी में क्या कहा जाता है, एक जुमला मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ उसे शेयर करता हूँ। सेहत तंदुरुस्ती है, हेल्थ जो कहते हैं आप। तो ये कहते हैं अरबी में कि अस्सिहतु ताजुन अलल अस्सिहा ला यंजुरु इलैहा इल्ला इल्लल मर्दा। कि ये सेहत तंदुरुस्ती, ये सेहतमंद लोगों के सर का एक ऐसा ताज है कि ये ताज सिर्फ बीमारों को नजर आता है, किसी और को नजर नहीं आता। बीमार लोग देखते हैं कि देखो भाई इनके सर पर सेहतमंदी का ताज है वो। तो बीमारों को पता चलता है कि सेहत की क्या कदर मंजिलत है। जब तक बीमार नहीं होते, सेहत की कदर मंजिलत का एहसास नहीं होता। बहुत परेशान है। मैं कभी ये भी जो है लोगों को नसीहत करता रहता हूँ, तो मस्जिद वगैरह में तो कहता रहता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, आपके पास कुछ नहीं है, और परेशानी की वजह से आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, और बिल्कुल जो है समझिए कि मोहताजगी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए आपसे आप सोच लीजिए कि अगर कोई शख्स आए और आपसे ये कहे कि मैं पूरी दुनिया की दौलत देता हूं, आप मुझे अपना दिल दे दीजिए। एक सेहतमंद दिल जो आपके जिस्म में धड़कता है, जो आपकी सेहत की पहचान है, और वो धड़कन जो है उसी से अंदाजा लगता है कि आप किस हद तक हेल्थी हैं। आप वो दिल दे दीजिए, वो पूरी दुनिया की दौलत भी दे देगा, तब भी आप अपना दिल उसको नहीं देंगे। तो थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप कितने बड़े मालदार हैं। आपके पास कुछ नहीं है, दूसरे शख्स के पास अल्लाह ने हर जो है नेमत दे रखी है, मतलब दुनिया की नेमत और खाने पीने की सहूलतें और तिजारत, या कहिए कि आमदनी के जराए जो है सोर्स ऑफ इनकम बहुत हैं। बस कितनी आमदनी है उनको कुछ भी पता नहीं है। तो आप उसका, अगर कोई हादसा हो करके उसका हाथ चला जाए और वो आपसे सिर्फ ये कहे कि भाई मेरी पूरी दौलत ले लो,
दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, मेरी पूरी दौलत ले लो, अपना ये हाथ काट के मुझे दे दो। क्या आप दे देंगे? क्या ये दे देंगे आप? तो थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये आपके हाथ सलामत हैं, आपके पैर सलामत हैं, आपकी आंखें सलामत हैं, आपके कान सलामत हैं, आपका दिमाग सलामत है, आपका दिल सलामत है। तो कितनी बड़ी नेमतें हैं अल्लाह ताला की ये। फिर भी क्यों ये सोचते हो कि क्या मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है? अरे कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। लोगों को देखो कि उनके साथ क्या क्या परेशानियां हैं, कितनी मुसीबतें हैं उनके साथ जो है। आपको तो अल्लाह ताला ने कम से कम हत्ता कट्टा और सही सालिम तो रखा है ना। ये कब बड़ी नेमत है क्या अल्लाह ताला की? तो ये सोचने का एक जाविया, एक एंगल ये भी होता है, कहा जाता है। उसके बाद कभी मुख्तलिफ जो है पहलुओं से आदमी सोचता है जिंदगी के अंदर, अलग अलग अंदाज से सोचता है, तो अलग अलग कैफियत उसकी आती है। और साइकोलॉजी के लिहाज से भी अगर देखा जाए, तो जब आदमी अच्छे तरीके से सोचना शुरू करता है, हदीस के लिहाज से मैं आपको ये बातें करता हूं, दुनिया की कोई भी नेमत जब आप देखते हैं ये कि आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, और आप ईमान वाले हैं, तो आपको अपनी सोच कैसे रखनी है, इसी आयत के जिम्न में वो बात भी पेश करता हूँ, वो हदीस भी पेश करूंगा। सोच ये रखनी है कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने ये उनको दुनिया में दे रखा है, हमको आखिरत में दे देगा। ये साइकोलॉजी के लिहाज से ये सोच, ये बड़ी अहम सोच है जो आपकी बहुत सी मुसीबतों को खत्म कर देगी, मुसीबतों के एहसास को खत्म कर देगी, परेशानियों के एहसास को ये चीज खत्म कर देगी। हदीस क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत लंबी हदीस है सही बुखारी की, मैं बस वो टुकड़ा बयान करूंगा जो जो है आज के दर्स से मुताल्लिक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में हैं, और आपके कमरे में, कमरा भी हमारे जैसा आज के दौर का कमरा नहीं, बस उस जमाने का कमरा ध्यान में रखिए, पूरे कमरे में एक चटाई है जो बिछी हुई, चटाई ये हसीर जो कहते हैं आप, मैट जो है, वो भी खजूर के पत्तों की बनी हुई होती थी, उस पर कोई चादर कोई गद्दा नहीं, वो खुरदुरी होती थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ नंगी है, मतलब ये है कि नीचे आपने एजार तो बांध रखा है, ऊपर कोई चादर वगैरह नहीं है, तो ऊपर का जिस्म का हिस्सा खुला हुआ है। और उसी हालत में आप उस चटाई पर लेटे हुए होते हैं, तो चटाई का पूरा निशान आपकी पीठ पर बना हुआ रहता है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो की वहां एंट्री होती है। और लंबी हदीस, लेकिन ये टुकड़ा याद रखिए सिर्फ कि वहां एंट्री होती है, कैसे हुई वो तफसील में जाने की जरूरत नहीं होती है। और जाकर के जो देखा कि उस कमरे में फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं, सिवाय उस मैट के, खजूर के पत्तों से बनी हुई उस चटाई के, जिस पर आप लेटे हैं, और नंगी पीठ पर लेटने की वजह से, नंगी पीठ के साथ लेटने की वजह से, वो खजूर के वो पत्तों की जो निशानात है, पत्ते और जो डंठल होता है, वो आपके जिस्म पर है, पूरा जो है वो जोग्राफिया उसका नजर आ रहा था। तो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो की आंखों में आंसू आ गए, और उसके बाद उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, ये कैसर और किसरा जो कि अल्लाह की इबादत नहीं करते, शिर्क व बुत परस्ती में मुब्तला हैं, और उनके पास देखो तो इतना है कि सोने चांदी के बर्तनों में खाते हैं, कालीनों पर अब चप्पल पहन करके चलते हैं, कारपेट जो है बिछाओ,
ہر طرح کا دنیا کا آرام ان کے پاس ہے، اور آپ تو سارے انبیاء کے امام اور سردار، سارے انسانوں کے سردار، اور آپ کی زندگی ایسی کہ فرنیچر نام کی کمرے میں کوئی چیز نہیں تھی، یاد رکھیے۔ کیا ہم میں سے کسی کی زندگی اس سے بھی بری ہوگی میرے بھائی؟ یہ حال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو پھر جب عمر نے یہ سب یاد دلایا کہ ان کے پاس تو اتنا کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں، تو اللہ کے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ سوچا۔ بس جو ایک سوچ تھی عمر کی، اس کو بدل دیا، وہی سائیکالوجی جو ہے اسی کو استعمال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ کیا یہ سن کے تمہیں خوشی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جلدی دے دیا ہے، اور ہمارے لیے یہ چیزیں آخرت میں جنت کی شکل میں رکھا ہے۔ بس یہی ہے، اینگل کو بدل دو، سوچ کو بدل دو۔ دنیا کی یہ آزمائشیں ہمارے لیے کیوں ہیں؟ ہمارے مقام کو اونچا کرنے کے لیے بس۔ پھر تو آپ کو یہ نعمت معلوم ہوگی اور کچھ نہیں، اس کو بھی آپ سمجھیں گے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بڑا فضل ہے، اس کی بڑی نعمت ہے میرے اوپر کہ مجھے یہ آزمائشیں مت- میں مبتلا کیا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے خیر کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ بھی اس کی بڑی نعمت ہے۔ یہ سوچ پیدا ہو جائے تو یہ سوالات ختم ہو جائیں گے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ نہیں، آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ اللہ کے نیک بنتے ہیں، یہ سوچ پیدا کر لیجیے۔ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ ہی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر رکھا ہے کہ آپ کے مقام کو اور اونچا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں اپنی نعمتوں کو جو ہے رکھا ہے، جو اس سے دنیا کی نعمتوں سے تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں نا، کوئی کمپیئر ہی نہیں۔ وہ تو ایسی نعمتیں ہیں کہ مالا عین رات ولا اذن سمیت ولا خاطر علی قلب بشر، کہ نہ کبھی کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کے وہم و گمان میں بھی اس نعمت کا کوئی تصور نہیں آیا ہوگا۔ تو ان نعمتوں کے بارے میں سوچئے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اسی لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اور جب شمار بھی نہیں کر سکتے تو صحیح معنی میں اس کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ جس چیز کا ہمیں صحیح سے پتہ ادراک ہی نہ ہو پائے کہ کتنی نعمتیں ہیں، کس درجے کی ہیں، تو ہم اس کا شکر بھی کیا ادا کریں گے؟ تو شکر کا پہلو بھی ہمارا جو ہے ناقص ہی رہ جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بعد، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری کمزوریوں کا، کہ ہم انسان ہیں، انسان بڑا کمزور ہے۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ اس کا بیان کیا گیا ہے کہ انسانوں کو بڑا کمزور پیدا، کہ بڑا بے صبرا ہوتا ہے یہ انسان، بڑا جلد باز ہوتا ہے یہ انسان۔ تو انسانی ان ساری کمزوریوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن کے اندر نا، یہ ویک پوائنٹ جو ہمارا ہے آج کے زبان میں کیا کہتے ہیں، ہمارا یہ ویک پوائنٹ ہے، یہ سائیکالوجی میں اسے بھی پیش کیا تھا کہ یہ ویک پوائنٹ ہے یہ، لیکن آپ چاہیں تو اسی کو اپنی طاقت بھی بنا سکتے ہیں۔ بس سوچ کو بدلنا ہوتا ہے، زاویے کو بدلنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمارا کمزور پہلو کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر پائیں گے، اور جیسا شکر ادا کرنے کا حق ہے وہ حق نہیں ادا کر سکتے، تو اس نے ہی پہلے سے اعلان کر دیا کہ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام جو یہاں ذکر کیے گئے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو آیتوں کے آخر میں ذکر کیے جاتے ہیں نا، اس آیت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ میں اکثر دروس میں اس کی وضاحت کرتا ہی رہتا ہوں، تو یہاں پر بھی وہ بیان کروں گا
اور لیکن آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس پر غور کیا کیجئے کہ جو نام آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا آیت کے آخر میں، تو اس آیت کے مضمون سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. کبھی بھی اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے. یہی غور و فکر کرنا رہتا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو غور و فکر کرتے ہیں. تو یہاں جب کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے. اسی کے جسٹ بعد کیا کہہ دیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا، اس کے دو نام غفور اور رحیم ذکر کیا، اور وہ بھی بڑی تاکید کے ساتھ. کیونکہ انا بھی عربی زبان میں تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو لام ذکر کیا گیا لغفور الرحیم، لام یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی کہ یاد رکھ لو کہ تمہاری جو یہ کمزور جو ہے پہلو ہیں، ویک پوائنٹ ہے تمہارا، تو اس کو بھی لے کر کے پریشان مت ہو کبھی بھی. ہم انسانوں کو ہمیشہ یہ، اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ سب مت سوچو کبھی بھی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. تو ہمارا جو بھی ویک پوائنٹ ہے نا، جو کمزوریاں ہیں، کہ کبھی ہم جلد بازی کرتے ہیں، کبھی بے صبرے ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے نعمتیں ملتی ہیں تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر ہر طرح کی کمزوریاں ہیں، یہ انسانی کمزوریاں کہلاتی ہیں، یہ بشری تقاضے بھی کہلاتے ہیں، انسانی کمزوری ہے یہ ہماری. تو اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کے تعلق سے، چونکہ اسے علم ہے، تو کیا کہہ دیا کہ بھائی تم نعمتیں شمار بھی نہیں کر سکتے، نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، اور نعمتوں کا صحیح استعمال بھی تم جو ہے پورے طریقے سے تو نہیں کرے. لیکن کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ تو خیر صحیح طریقے سے استعمال بھی نہیں کرتے. تو کیا ہے، پھر ہم کو کیا نا امید ہو جانا چاہیے؟ پھر وہی مسئلہ کہ جو ہے میں تو شاید بہت برا ہوں، ایسے بھی سوچ ہوتی ہے بات، میں تو بہت برا ہوں، شاید میرے ساتھ تو اسی لیے بہت برا ہو رہا ہے، میں ہی بہت برا ہوں. تو یہ جو سوچ ہوتی ہے یہ بھی غلط ہے. آپ یہ سوچیں کہ شاید بہت نیک آدمی ہے تب وہ اس، نہیں، ویسا نہیں. یہ بھی جو ہے غلط جو ہے سوچ ہوتی ہے. کبھی کبھی اس طرح کی سوچ انسان کو کس کی طرف لے جاتی ہے؟ خودکشی کی طرف، سوسائڈ کی طرف لے جاتی ہے. نہیں، یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے، بلکہ کیا آنا چاہیے؟ نہیں، میرا رب کیا ہے، میری ان کمزوریوں کو جانتا ہے، اور جن کمزوریوں کی وجہ سے میں اس کا شکر نہیں ادا کر پا رہا ہوں، تو مجھے اس میں معاف کر دے گا. کیونکہ وہ کیا ہے؟ غفور ہے. اسی لیے دیکھیے غفور جو ناموں میں سے نام کیا ہے؟ غفور ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، میری کمزوری ہے، میں نہیں شکر ادا کر پا رہا ہوں، جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا ہے نا، کوتاہی ہے میری طرف سے، غلطی ہے میری. لیکن ان غلطیوں کے باوجود بھی مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے کہ وہ غفور ہے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور صرف غفور نہیں کہا، ایک ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ کسی کی غلطی پر اسے معاف کر دیا جائے. غلطی پر معاف کرنا یہ کیا ہوا؟ کہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی، بس اتنا ہی ہے. لیکن کیا مزید نعمتیں بھی اس کو دی جائیں گی یا نعمتیں روک لی جائیں گی؟ میں آپ کو جو ہے ایک مثال دے کے سمجھاؤں، یہ غفور الرحیم کا جو باہمی تعلق ہے نا دو ناموں کا، وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. آپ کہیں کام کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، فرض کر لیجئے کہ کہیں بھی کسی بھی آفس میں، کسی بھی جو ہے کمپنی میں کام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کوئی غلطی ہو گئی اور باس جو ہے بہت ناراض ہو گئے. اس غلطی کی وجہ سے انہوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا،
یعنی اس غلطی کی جو پینالٹی ہے، جو اس کی سزا ہے نا، وہ ہم تم کو نہیں دیں گے۔ اب سزا نہیں ملے گی تو کیا ہوا، جو ہے مطلب کیا ہوا اس کا، کہ اگر اس کی سزا تھی کہ کمپنی سے باہر جانے کا تو نہیں نکالیں گے، اس کی سزا تھی کہ آپ کو 10,000 جرمانہ دینا ہے تو جرمانہ آپ کو نہیں دینا پڑے گا، یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہ چیز معاف کر دی گئی۔ لیکن اب آپ اگر کام کر، چلو آپ کو نکالا نہیں گیا لیکن کام کریں گے آپ، لیکن پہلے جیسا لطف و کرم نہیں ہوگا اب آپ کے ساتھ، مہربانیاں نہیں ہوگی اب آپ کے ساتھ۔ بس کام کرو، روکے پھیکے اپنا جو ہے سیلری لو اور چلے جاؤ۔ جو امید تھی پہلے کی، جو ہے آپ کو جو اس کمپنی کے اندر آگے کے لیے جو جو ہے امید ہوتی ہے کہ بھائی ہماری ترقی ہوگی، پروموشن جسے کہتے ہیں آج کے زمانے میں، تو وہ ساری جو ہے جو نعمتیں جو رحمتیں تھیں اس کی امید مت رکھو، بس کیا ہے غلطی معاف کر دی گئی۔ تو غفور جو ہے میں کیا ہے، نام کے اندر کیا صفت ہے، معاف کرنا، معاف کر دیا ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی سزائیں معاف کر دی گئی نا، جرم معاف کر دیا گیا، تو کیا ہوگا، صرف جنت میں، جہنم میں نہیں جائے گا، بس اتنا ہی۔ لیکن اس سے جنت میں تو نہیں جائے گا نا وہ، معاف کر دینے سے وہ جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ تو یہ اب اسی سے جو میں نے مثال دی، اب آپ اس کو سمجھ جائیے اب غفور الرحیم کیوں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چلو تو ساری کوتاہیوں کو معاف کر دیا، تم نے جو ہے شکر جیسا ادا کرنا چاہیے تھا نہیں ادا کر پائے، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے، تو جہنم میں نہیں ڈالے گا، سزا نہیں دے گا ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ سے معاف کر دیا تو جنت مل جائے گی ایسا نہیں ہے، بلکہ جنت میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر ضروری ہے۔ تو یہاں کیا کہا کہ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ معاف کر دے گا اس کو، نہیں، معاف اس طرح سے کر دے گا کہ تمہارے لیے وہ ساری نعمتیں، وہ ساری رحمتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے، وہ ساری جو ہے تمہارے لیے بھی اس کے راستے کھلے رہیں گے، اور تم کو وہ ملے گا، صرف جہنم سے چھٹکارا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بھی ہوگی اور جنت میں داخلہ بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، دونوں کا آپسی تعلق یہی ہے میرے بھائیوں۔ غفور میں صرف معاف کرنا ہے، رحیم سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی رحمت کی صفت، کہ نہ صرف معاف کیا بلکہ مزید اور نعمتیں بڑھا دے گا، اور زیادہ جو ہے نعمتیں دے گا، اپنے رحم و کرم اور لطف و کرم کی مزید بارش برسائے گا وہ، کیونکہ وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس آیت کے تعلق سے میں نے پیش کی ہیں، اگر پہلے ہی یہ درس ہو چکا ہوگا تو کوئی بات نہیں، دوبارہ ہوا، اور اگر نہیں ہوا تھا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ بہرحال آج کا یہ تفسیر کا درس، تزکیہ کی یہ کلاس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔